الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، تربیت اور اخلاق پر بات چل رہی ہے اور تربیت و تعلیم میں سورۃ الحجرات میں ایک خاص میسج دیا گیا ہے، ایک پیغام دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تعلیم اور تربیت اخلاق، تربیت اخلاق میں فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تمسخر کوئی کسی کا نہ کرے، استہزاء کسی کا نہ کرے، مذاق کسی کے ساتھ نہ کرے۔ اور یہ تمسخر اور استہزاء آج کے دور میں ایک عمومی مزاج بنتا جا رہا ہے۔ ہر میدان میں، اس لیے تعلیم اور تربیت میں اور بچوں کی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں اس تمسخر اور استہزاء کو تربیت میں پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو۔ تو تمسخر اڑانا، کسی کی چال کا تمسخر اڑانا، کسی کے قال کا تمسخر اڑانا، کسی کے انداز گفتگو کا تمسخر اڑانا، یہ لا يسخر قوم من قوم، استہزاء، مذاق کرنا۔ قرآن نے اس کو صراحتاً منع کیا، عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں آپ سے زیادہ پسندیدہ ہو، اللہ کے ہاں وہ آپ سے زیادہ مقبول ہو،
اس کے درجات بلند ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور یہ مزاج مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ تو اس کی اصلاح اور اس کی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تانے نہ ماریں۔ تانا دینا، کسی کی غربت کا تانا دینا، کسی کے فقر کا تانا دینا، کسی کے مرض کا کوئی تانا دینا، کسی کے اندر کوئی جسمانی نقص ہو اس کا تانا دینا، کسی کے آنکھ نہ ہو اس کا تانا دینا، کسی کے کان نہ ہو اس کا تانا دینا، کسی کے ہاتھ نہ ہو اس کا تانا دینا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب معائب اور نقائص کو جو اللہ نے پیدا کیے، اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے۔ کسی کو اللہ نے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پوری نعمتوں سے مالا مال کیا، آنکھیں سلیم عطا فرمائی، کان سلیم عطا فرمائے، زبان سلیم عطا فرمائے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کی زبان میں لکنت پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے جس کی چاہے آنکھ میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ آنکھیں سلیم ہیں، دیکھنے میں بالکل کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا، نور نہیں ہے۔ بیسیوں لوگ ایسے دیکھیں کہ بظاہر سلیم ہے، بظاہر سب کچھ مکمل ہے۔ یہی حال کانوں کا ہے کہ کان ہے موجود لیکن سماع سے محروم ہے، زبان ہے موجود مگر تکلم سے محروم ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تو تانا کسی کو نہ دیا جائے، نہ اس کے ظاہری نقص کا، نہ اس کے باطنی نقص کا، کسی کو تان تشنیع نہ کی جائے۔ تربیت کا یہ حصہ ہے، تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ تعلیم و تربیت بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی کا تمسخر نہیں اڑانا ہے، کیونکہ یہ بہت سے معائب ایسے ہیں جو موجود ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں ہیں اور تھوپ دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں اندھے ہو نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی الٹ بھی پڑ جاتا ہے، کسی کا عیب نکالنا کبھی اپنے حصے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ہاں امتحان ہو، آزمائش ہو تو وہ الٹ کر پڑ جاتا ہے، وہی عیب اپنے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس عیب کو دوسرے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ عیب لوٹ کر اپنے اندر آ جاتا ہے۔ تو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، لقب برے دینا، برے القاب سے یاد کرنا۔ کسی کو کوئی لقب دے دینا، کسی کو کوئی لقب دے دینا، یہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کو تمسخر بنا کر، استہزاء بنا کر لوگوں کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کے القاب، برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کی نعمت، مومن
اور مومن کو کسی برے لقب سے یاد کرنا، کسی برے نام سے یاد کرنا، کسی بری اس کی اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، گمان اچھا رکھنا چاہیے، خیر کا گمان رکھنا چاہیے۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں، بدترین گناہ ہیں۔ یہ تربیت سے متعلق چیز ہے کہ بدگمانی نہ کی جائے، بد اعتمادی نہ کی جائے، برا خیال نہ کسی کے دل میں لایا جائے۔ اور یہ عام طور پر ہم یہ مرض دیکھتے ہیں، عمومی مرض، ذرا سی کسی کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی تو فوراً اس کے بارے میں بدگمانی ہوگی، جی بس تو وہ یہ چاہتے ہی یہ ہیں، وہ تو یہی کرنا چاہتے ہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، ولا تجسسوا، ٹوہ نہ لگاؤ، کسی کے معائب اور نقائص کو مت تلاش کرو، ڈھونڈو مت۔ تجسس ہر آدمی کی زندگی اس کی اپنی ملکیت ہے، اس زندگی میں کسی دوسرے کو دخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو اس کی مخفی باتوں کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تجسس، یہ سب صفات جو مومن کے اندر ہونی چاہیے اور جو معائب نقائص ہیں ان سب کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا، بدگوئی کو گناہ قرار دیا گیا، برے القاب کو گناہ قرار دیا گیا، برے نام رکھنے کو گناہ قرار دیا گیا۔ آخر میں ایک اور انتہائی بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نہ تو تمسخر کرو، نہ بدگمانی کرو، نہ برے القاب سے یاد کرو، اور وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، کسی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، کسی کی ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، اگرچہ وہ عیب اس کے اندر ہو، کسی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، اس کمی کا ذکر کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ عیب اور نقص اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ افتراء ہے۔ اگر کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور پھر اس عیب کو اس کی طرف منسوب کرنا تو یہ افتراء ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی پس پشت باتیں نہ کرے۔ تو یہ سب معائب اور نقائص، پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے نقائص ہیں جو زبان پر نہیں لائے جاتے، دل میں رکھے جاتے ہیں۔ گمان جو ہے وہ دل میں رکھا جاتا ہے، اس کو زبان پہ ذکر کرے نہ کرے، بدگمانی۔ ایسے ہی حسد اور کینہ ہے کہ یہ بھی ایسے معائب اور نقائص ہیں کہ جو نظر نہیں آتے لیکن کسی نہ کسی پہلو سے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ تو حسد اور کینہ، اسی طرح سے بغض اور عداوت، کہ کسی سے بغض رکھنا، کسی سے عداوت رکھنا۔ قاسم اللہ ہے، اللہ نے ہر ایک کو اپنی تقسیم میں کسی کو کوئی فضل عطا فرمایا ہے، کسی کو کوئی فضل عطا فرمایا ہے۔
کسی کو شکل و صورت عمدہ بنا دی ہے، کسی کو علم و عمل اچھا بنا دیا ہے، کسی کی عقل بہترین بنا دی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں شکل و صورت سے آدمی محسوس بھی نہ ہو، لیکن علم ایسا ہو کہ دنیا عقل اور دنگ رہ جائے۔ بڑے بڑے اکابر اور مشائخ علماء ایسے گزرے ہیں کہ شکل اور صورت کی وجہ نہیں تھی، مگر علم وجہ تھا۔ علم میں اپنی ثانی اور اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، تو نہ کسی سے کینہ اور حسد رکھو، نہ کسی سے بغض اور عداوت رکھو، نہ کسی کے خیالات برے اپنے دل میں لاؤ، نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی پر کوئی بہتان تراشی کرو۔ اخلاق روحانی اور اخلاق جسمانی، یہ اخلاق روحانی کہ اپنے اندر ان معائب اور نقائص کو تلاش کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کوئی کینہ پرش پر آ جائے، کہیں ہمارے دل میں کسی کی عداوت تو پرورش نہیں پا رہی، کہیں ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں پرورش پا رہا، کہیں کسی سے نفرت تو نہیں وجود میں آ رہی۔ محبت، انما المؤمنون، آگے چل کے اس کو سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کے وقار کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کے اعتماد کو قائم کرو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت کے بارے میں تو اتنی بڑی عجیب بات سنائی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، تو غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے یاد نہ کرو، اور تجسس ٹوہ میں لگنا، خلوت میں تلاش کرنا کہ یہ خلوت میں اس کا کیا کام ہے، یہ خلوت میں جھانکنا، اس کے معاملات میں جھانکنا، کیا کاروبار ہے، کیا معاملات ہیں، کیا لین دین ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور وہی اس کا مسئول ہے اور وہی اس کا جواب دہ ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی پرسنل لائف کے اندر جھانکتا پھرے، ذاتی زندگی میں ڈھونڈتا پھرے، اس کے معائب اور نقائص تلاش کرتا پھرے۔ مومن کی خوبی اور خاصیت یہ ہونی چاہیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کمال درجے کا مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ، کی زبان سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی کو ہاتھ سے ایذا پہنچاؤ، نہ کسی کو زبان سے ایذا پہنچاؤ۔ اور یہ ہاتھ سے ایذا دینا بعض دفعہ ہاتھ کی ضرب نہیں ہوتی ہے، قلم کا استعمال، قلم سے بھی ایذا ہوتی ہے، کچھ لکھ کر کوئی کسی کی توہین کرنا، کچھ لکھ کر کسی کی اہانت کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، زبان سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے لیکن لکھ رہے۔ یہ معائب اور نقائص ایسے ہیں کہ جن پر ہر وقت گرفت اور دار و گیر ہونی چاہیے۔ ہر آدمی اپنا احتساب کرے کہ اس کے معمولات کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، تعلقات کیا ہیں، کس قسم کے تعلقات اس کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔
نفرت کو، عداوت کو، تجسس کو، عیب گوئی کو، عیب جوئی کو، سب کو معائب اور نقائص میں شمار کیا گیا ہے، سب سے بچو۔ تربیت میں اس کا اہتمام کرو، اولاد کو بھی بچپن سے یہ بات سکھاؤ کہ کسی کی عیب گوئی نہیں کرنی۔ جب بچپن سے اس بات کی تعلیم اور تربیت ہوگی تو بعد میں جا کے زندگی کا حصہ بن جائے گا، لازمہ بن جائے گا۔ لیکن اگر بچپن میں اس میں غافل رہیں گے تو پھر بچپن کی پلی ہوئی بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر تعلیم اور تربیت کو اہم حیثیت دی ہے۔ اخلاق کی تربیت، حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ لوگوں کے اخلاق سنواروں، لوگوں کے اخلاق درست کروں۔ انما انا بعثت معلما، بلا شبہ میں بطور معلم بھیجا گیا ہوں۔ تعلیم اور تربیت میرے بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلے ہم نے یہ اس پر گفتگو کی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تعلیم کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، دانائی بھی سکھاتا ہے، آداب بھی سکھاتا ہے، آداب زندگی بھی سکھاتا ہے، آداب معاملات بھی سکھاتا ہے، آداب سیاست بھی سکھاتا ہے۔ ہر چیز میں تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ نہ کوئی کالا گورے پر فوقیت رکھتا ہے، نہ گورا کالے پر فوقیت رکھتا ہے، نہ عرب کو عجم پر فوقیت حاصل ہے، نہ عجم کو عرب پر فوقیت۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو مرد اور عورت میں پیدا کیا۔ کسی کا عورت ہونا عیب نہیں ہے، کسی کا مرد ہونا عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ جس کو چاہے جس نعمت سے نوازتے۔ اور معاشرے میں ایک اور عیب جو بہت زور پکڑتا جا رہا ہے، بچی کی پیدائش پر ایک تنفر کا اظہار کرنا۔ ارے آپ سوچتے نہیں جس مخلوق کو آپ نفرت سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی تو اسی مخلوق سے وجود میں آئے ہیں۔ وہی عورت جس کی آپ تضحیق کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، آپ کا وجود بھی تو اسی کا سبب اور باعث ہے۔ تو وہی تو آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی تخلیق کا سبب بھی وہی ہے، اور اسی نے تو 9 ماہ تک آپ کو اٹھائے رکھا ہے۔ تو اگر عورت نہ ہو تو دنیا میں کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام عطا فرمائی تاکہ اس کائنات کی تخلیق بنے، کائنات کو وجود حاصل ہو۔ اب اگر کسی کے بدن سے عورت پیدا ہوتی ہے تو آپ نفرت کرنے لگتے ہیں، آپ اس کی تعظیم اور توقیر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ایک بیٹی ہو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا، اور جس کے 2 ہوں اس کے 2 ابواب کھل گئے، اور جس کے 3 ہوں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ جسے چاہتا ہے انا خلقناکم من ذکر او انثی، چاہے مرد پیدا کر دے اور چاہے عورت پیدا کر دے۔ شکر ادا کرو کہ صحیح سلامت پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کبھی اس کی تخلیق پر فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو کہ اس نے پیدا کیسے کیا ہے، کان کیسے دیے ہیں، آنکھ کیسی دی ہے، ناک کیسے دی۔ اسی چہرے کے اوپر اگر ایک لمبی ناک اونٹ کی طرح، ہاتھی کی طرح لٹکا دی جائے، سونڈ لٹکا دی جائے،
کیا شکل و صورت ہوگی؟ یہی کان اگر چھوٹے ہیں تو خوبصورت لگ رہے ہیں، یہی کان اگر بڑے بڑے ہاتھی کی طرح کر دیے جائیں تو کیا انسان کے اچھے لگیں گے؟ الذی خلقک فسواک. تو کسی کی تخلیق میں عیب نکالنا، کسی کے کان اور ناک میں عیب نکالنا، کسی کے آنکھ میں عیب نکالنا، یہ سب معائب اور نقائص جو خلقی اور پیدائشی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ نے کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی، کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی. کسی کا سر چھوٹا ہے، کسی کا سر بڑا ہے، کسی کا پیر چھوٹا ہے، کسی کا پیر بڑا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ کسی کی انگلیاں 5 ہیں، کسی کی 7 ہیں، 6 ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھیں 6 انگلیاں. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. تم اللہ کی اس تخلیق پر عیب اور نقائص نکالتے ہو، دکھاؤ تو صحیح تم نے کیا پیدا کیا. تم تو کوئی چیز بنا نہیں سکتے ہو، تم نقل تو اتار سکتے ہو، کسی چیز کو اثر نو وجود میں نہیں لا سکتے. بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو وجود دینے والا، مخلوقات کو وجود دینے والا، عدم سے وجود میں لانے والا. اللہ کی یہ نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو برے القاب سے مت یاد کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. تمہیں خاندان بنایا، وقبائل، قبائل میں تقسیم. شعوب جڑ کو کہتے ہیں. غور کیجیے، یہ قبیلہ قریش ہے، یہ قبیلہ ہاشم ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فاروقی ہے، یہ فلاں ہیں. آپ کے یہاں بھی اسی طرح سے قبائل ہیں. کسی کا کسی قبیلے سے ہونا اس کا عیب نہیں ہے، اس کی فطرت ہے، تخلیق خداوندی ہے. کسی کو بادشاہ کے گھر میں پیدا کیا ہے، کسی کو غریب کے گھر میں پیدا کیا ہے، فقیر کے گھر میں پیدا کیا ہے. پیدائش کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی جگہ پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ان معائب اور نقائص سے خود بھی بچا جائے، اپنی اولاد کو بھی بچایا جائے، تعلیم اور تربیت میں اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نقائص اور محفوظ رکھے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. صلی اللہ تعالی